چلے جی، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے بعد میں کس طریقے سے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھوں، لیکن ان گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی سرزمین ہمیشہ اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہے، اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس حوالے سے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم بہت ذکر کر رہے ہیں اور اس سے بہت مسائل بھی ہم دیکھ رہے آ رہے ہیں۔ جو بلا سیزن بارش ہوتی ہیں، بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، یہ بھی رپورٹ کیا گیا، یہ بھی پریڈکشنز کی گئی ہیں، بیکاز اب جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا فینومینز چینج ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فوڈ اسکیرسٹی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ غذائی قلت کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو سیزن ہے جس میں فصلیں اگنی ہیں، اس سیزن میں جب بارش نہیں ہوگی اور جب وہ فصلیں پک کے تیار ہو جائیں گی اور تب بارش ہوگی تو کسان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کئی ممالک جو ہیں وہ بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو خوراک کی قلت کا مسئلہ ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ تو سوات میں ایک زرعی تحقیقاتی ادارے نے مٹی اور ہوا کے بغیر سبزیاں اگانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکاز اس کے بغیر تو ظاہر ہے آپ سبزی پودے پھول نہیں اگا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ بتایا گیا ہے کہ انتہائی کم جگہ میں پلاسٹک پائپس اور بالٹیوں میں سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، جس میں پالک، گوبھی، بینگن، ہری مرچ اور دیگر طرح کی سبزیاں شامل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی زیادہ تر پتوں والی سبزیوں کی پیداوار میں استعمال ہوتی ہے، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں بھی شہری جو ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ مینگورہ سوات، ڈاکٹر روشن علی۔ ڈاکٹر روشن علی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے سائنس جو ہے وہ بڑی ٹیکنالوجی اور سائنس نے بڑے نئے نئے آئیڈیاز دیے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم بہت آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ مٹی اور ہوا کے بغیر کیسے کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ صدف۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہم نے ادھر شروع کی ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اچھا، باہر کے دنیا میں، اور اس طرح مڈل ایسٹ میں یہ ٹیکنالوجی ادھر یوز ہو رہا ہے۔ ادھر ہم نے یہ اپلائی کیا کہ انٹروڈیوس مٹی کروایا کے آپ نے۔ بغیر جو ہے مٹی کے بغیر بالٹی اور پائپ میں ہم پودے لگاتے ہیں، خاص کر لیفی ویجیٹیبلز۔ تو اچھا، اس میں ہم سولوشن ڈالتے ہیں۔ وہ سولوشن جو ہے اس کے آٹومیٹک سسٹم ہم نے لگایا ہے اس کے ساتھ کہ 1 گھنٹہ میں تقریباً 10 منٹ جو ہے یہ آن ہوتا ہے اور 50 منٹ یہ آف ہوتا ہے، یعنی گھنٹے میں صرف 10 منٹ یہ آن ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پانی جو ہے اس میں ہم نیوٹرینٹ جو پودے کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اوپر جاتی ہے، ریسائیکل ہوتی ہے، اور لیفی ویجیٹیبلز کی روٹس جو ہے وہ اس سے اپنے پانی اور خوراک کی ضرورت پورا کرتی ہے۔ اچھا، تو اس میں بہت یہ کاسٹ افیکٹیو ہے، خرچہ بہت کم آتا ہے اس پہ، اور اس میں صاف پانی ہوتی ہے، کیونکہ جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں وہ ایسے پانی سے ہم اس کو سیراب کرتے ہیں کہ اس میں گندگی ہوتی ہے، خاص کر ہیوی میٹلز۔ تو یہ صاف پانی ہم یوز کر سکتے ہیں، اس میں پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے۔ تو جو سبزیاں ہم اس میں پروڈیوس کرتے ہیں وہ صحت کے لیے بھی موزون ہوتی ہے، ہاں۔ اور یہ ہے کہ آج کل یہ زمینیں جو ہے کم ہو رہی ہے، تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو اپنے بالکونی میں اور اس طرح چھت کے اوپر جو ہے یہ سسٹم آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے تو یہی اس پوچھنا چاہ کے رہی تھی، بہت سارے کیونکہ ہم جو اس کے فوٹیج دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اسکیل پر ظاہر ہے اس کے لیے پھر لوگ بھی تعینات کیے گئے ہوں گے، اسٹاف ہوگا جو ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا، ایک پورا پروسیس ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنی بیلکنی میں، اپنی چھت پہ، اپنے گارڈن میں یہ کرنا چاہے تو ایک تو اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور کتنی جلدی اسے رزلٹ مل سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشن رکھی جا سکتی ہے؟ یہ اصل میں اس طرح ہے کہ جی، اصل میں اس طرح ہے کہ ادھر جو ہم نے یہ ٹنل بنایا ہے، یہ ٹنل اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ چھتوں پہ آپ کر سکتے ہیں، جس موسم کی سبزیاں آپ اس میں اگا سکتے ہیں، اور اس پہ خرچہ بہت کم آتا ہے۔ اس میں صرف ایک بالٹی، ایک پائپ
اور اس میں چھوٹا سا موٹر ہوتا ہے یہ بالٹی میں جو کہ کولر میں لگا ہوتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ ٹائمر ہوتا ہے. ٹائمر جو ہے آپ ٹائم اس میں سیٹ کریں تو جتنی ٹائم کے لیے یہ آپ آن رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ ادھر ہم اس پہ مختلف قسم کے وہ ریسرچ ہم کر رہے ہیں. تو ہم ادھر 10 منٹ اس کو آن رکھتے ہیں اور 50 منٹ آف رکھتے ہیں. تو اس میں یہ 4 چیزیں چاہیے، اور اس پہ بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا، بہت کم خرچہ. یہ لوکلی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے، ہم نے خود یہ ڈیزائن کیا ہے، اور اس کے لیے جو سالوشن چاہیے اس پہ ہم نے کام کیا ہے. ذمہ داروں کے لیے، جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ اگر ادھر وہ آ جائے تو ہم ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اور وہ اپنی آسانی کے ساتھ جس موسم کی سبزیاں وہ اگانا چاہتے ہیں تو فریش سبزیاں ان کو ملیں گے، اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے چھتوں پہ اور بالکونی میں لیکن یہ آپ انسٹال لوگوں کر کو سکتے یہ ہیں. تجویز کریں گے، یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنے گھروں میں از خود یہ کام کریں؟ دوسرے اس طریقے سے جو سبزیاں اگائی جائیں، پہلے تو یہ بھی بتا دیے گا صرف پتے والی سبزی کیوں، اور اس سے ذائقہ تو نہیں تبدیل ہو جاتا سبزیوں کا؟ یہ سبزیاں جو پتوں والے یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا اگر یہ پائپ ہم بڑے کر دیں تو اس میں ہم ٹماٹر اور اس طرح بینگن اور سبزیاں بھی، سارے سبزیاں ہم اس میں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ پائپ جو ہے اس کا ڈائی میٹر بڑا ہونا چاہیے، کہ کم از کم ان کی جو روٹس ہوتے ہیں وہ روٹس اندر میں وہ جو سالوشن اس میں ریسائیکل ہوتے ہیں وہ سالوشن جو ہے اس کو پہنچ جائے، تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور فارمرز، عام فارمر جو ہے یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں جو چیزیں چاہیے وہ لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ ہم ادھر دے سکتے ہیں. لیکن ہوا کی تو ضرورت ہوتی ہوگی نشو نما کے لیے، کیونکہ اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے، اس میں یہ بڑا پائپ جو ہے یہ اندر سے تو کھوکھلا ہوتا ہے، تو اس میں جو کپ ہم اس میں رکھ دیتے ہیں جس میں ہم نرسری اگاتے ہیں، اور پھر وہ نرسری ڈائریکٹ یہ فوم میں ہم وہ نرسری اگاتے ہیں، وہ فوم اس میں رکھ دیتے ہیں، تو اس میں ہوا آتی ہے، وہ اس طرح بند نہیں ہوتا ہے، تو ہوا ان کی روٹس کو مل جاتا ہے. اور اگر کوئی اس کو بہت زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو اگ جاتے ہیں تو اس پہ اوپر سے بھی وہ خوراک کی اسپرے اگر کرے تو وہ بہت جلدی بڑھ یعنی جاتا ہے. انڈور تو یہ اس میں پاسبل ہے، کافی ضروری نہیں ہے، لیکن دھوپ، ہوا، روشنی، پانی یہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ انڈور بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل، اس کو باہر سے تو ہوا بھی ملتی ہے، اور جو بالٹی میں پانی ہوتے ہیں اس میں ہم خوراک بھی ڈالتے ہیں تو وہ خوراک جو ہے ریسائیکل ہوتا ہے. لیکن فائدہ یہ ہے کہ بہت کم پانی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ آج کل پانی کی بھی وہ قلت آ رہی ہے، تو اور وہ صاف ہوتی ہے. اگر ایک بالٹی میں تقریباً 15 لیٹر پانی آتے ہیں تو 2 مہینے تک یہ چل سکتا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہم اس میں اگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر روشن علی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے.